فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفروا بالباطل ليدحضوا به الحق واتخذوا آياتي وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم موعدا وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا. صدق الله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا آمين يا رب العالمين. سورہ کہف کے جس مقام پر ہم اس وقت ہے صرف ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ سورہ مبارکہ ان جامع صورتوں میں سے ہے کہ جس کے لیے احادیث میں ایک خصوصی امتیاز بھی قائم کیا گیا کہ سورہ مبارکہ کی 10 آیات خصوصی اہمیت کی حامل ہیں، خاص طور پر فتنہ دجالی سے بچنے کے لیے،
پھر یہ کہ یہ سورہ مبارکہ وہ ہے کہ جس کے آیات میں جسے آپ رگو پے میں کہتے ہیں، اس دنیا کا دجل اور یہاں کا فریب اسے نمایاں کیا گیا۔ ابتدائی 8 آیات بہت ہی خوبصورت آغاز کلام ہے، اور اس کے بعد آیت نمبر 9 سے لے کر اور 29 نمبر آیت تک یہ کل 19 آیات ہیں کہ جس میں اصحاب کہف کا واقعہ بڑی تفصیل سے بیان ہوا۔ پھر ذہن میں تازہ کر لیجئے کہ مشرکین مکہ نے یہودیوں کے سکھلانے پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 سوالات کیے تھے۔ ان میں سے ایک سوال یہ تھا کہ اصحاب کہف کون ہیں، دوسرا ذوالقرنین کون ہیں، اور تیسرے روح کی حقیقت کیا ہے۔ تو ان سوالات کے جوابات ان 2 صورتوں میں دیے گئے۔ سورہ بنی اسرائیل میں روح کے بارے میں کہا گیا، یسألونک عن الروح، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں، قل الروح من امر ربی، آپ بتا دیجئے کہ روح میرے رب کا امر ہے۔ اسی طرح سورہ کہف جو ہے اس کے اندر 2 بقیہ سوالات کے جوابات، ذوالقرنین اور اصحاب کہف۔ اس کے بعد پھر آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 تک بہت ہی خوبصورت گلدستہ ہے، اور طویل مکی صورتیں میں خاص طور پر میں اس کے بارے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو طویل صورتیں ہیں ان کا ابتدائی حصہ اور آخری حصہ وہ خصوصی جامعیت کا حامل ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ وقفے سے بعض آیات جو ہیں بہت ہی خوبصورت گلدستے کی شکل میں اس سورہ مبارکہ کے اندر بھی موجود ہوتی ہیں۔ اسی طرح اس صورت میں جو ہے یہ 5 آیات کا گلدستہ آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 31 تک بہت ہی خوبصورت ہے۔ وَاتْلُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِن کِتَابِ رَبِّكَ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ تلاوت کیجئے، پیروی کیجئے اپنے رب کی آیات کی جو آپ کی طرف وحی کی گئی ہیں۔ اور ظاہر ہے کہ جن حالات میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہو رہی تھی پہلے بھی میں عرض کر چکا کہ مسلمانوں کے لیے شدید ٹارچر کا معاملہ تھا، شدید اذیت دی جا رہی تھی، تشدد اور پرسیکیوشن اپنی انتہا پر تھی۔ تو ایسے حالت میں مسلمان کے لیے سب سے بڑا سہارا کیا ہے؟ اللہ کی یاد، اللہ کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کرنا۔ اور جب تک یہ ایمانی کیفیت انسان کے اندر گہری نہیں موجود ہوگی اس وقت تک واقعہ یہ ہے کہ ان مصائب اور جو بھی مشکلات ہیں، جو بھی پرسیکیوشن ہو رہی ہے اس کو سہارنا کوئی آسان کام نہیں۔ تو سب سے بڑا سہارا اللہ کا ذکر ہے، اللہ کی یاد ہے۔ اس کے بعد پھر باغ والوں کا قصہ ہم نے بڑی تفصیل سے پڑھا، آیت نمبر 32 سے لے کر آیت نمبر 49 تک تقریباً 13-14 آیات ہیں، اور اس قصے کے اندر بھی گویا کہ اسی بات کو نمایاں کیا گیا کہ دنیا کی جو زیب و زینت ہے یہ عارضی ہے۔ بڑا غرہ ہو گیا تھا اس شخص کو کہ جو 2 باغوں کا مالک تھا اور اس کے اندر جو ہے کھیتی کھلیان بھی موجود تھی، بہترین آبپاشی کا نظام بھی اللہ کی طرف سے کیا گیا تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اولاد بھی اسے خوب وافر عطا کی تھی، روپیہ پیسہ سرمایہ کی بھی بڑی کثرت تھی، لیکن وہ دھوکہ کھا گیا اور اس کے بارے میں اس کے ذہن کے اندر یہ خیال پیدا ہو گیا کہ اب یہ نعمتیں مجھ سے کبھی نہیں چھن سکتی۔ ما اظن ان تبید هذه ابدا، میں نہیں گمان کرتا کہ یہ جو اللہ نے جو نعمتیں مجھے یہ دی ہیں مجھے میرے پاس تا ابد نہیں رہیں گی۔ لیکن پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ کو بہرحال اس کا یہ غرہ اور جو غرور تھا، اور اصلاً تو یہ تکبر تھا، گھمنڈ تھا اس اسباب دنیاوی کے اوپر، وہ اللہ کو پسند نہیں آیا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسا اس کے اوپر جو ہے باد سرسر کا کوئی ایسا جھونکا بھیجا ہے کہ وہ دعا وحیط بثمرہ، قرآن کے الفاظ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس کی پوری کھیتی اور پھر وہ باغ جو تھے وہ تمام کے تمام جو ہے تلپٹ کر دیے، اور وہ جو کھجور کے بہت ہی خوبصورت اس نے اپنی جو بھی وہ لگائی تھی ٹٹیوں کے اوپر اس کی بیلیں، اور اس سے وہ کھجور حاصل کرتا تھا، اس سے انگور حاصل کرتا تھا، وہ تمام چیزیں ختم ہو کر رہ گئی۔ اور اس کا وہ ساتھی کہ جو بڑا موحد تھا، جسے معلوم تھا کہ دنیا کی یہ رنگ و روپ جو ہے یہ زینت عارضی ہے، اصل زندگی تو مرنے کے بعد کی زندگی ہے، وہ اخروی زندگی ہے۔ اور اس کے بعد پھر ظاہر ہے کہ اس شخص کا جو ہے ایک مکالمہ اس کے ساتھ ہوا، یہ باغ والے کے ساتھ، اور بالآخر اسے گویا کہ اس نتیجے تک وہ پہنچ گیا کہ یا واقعتاً میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک کیا تھا کہ میں اس دنیا کی جو ظاہری زینت ہے اسی کے اندر گم ہو کر رہ گیا، اور یہی گویا کہ میرے لیے کل کا کل جو ہے الذین ضل سعیہم فی الحیات الدنیا، وہ لوگ جن کی تمام سعی جو جن کی تمام محنت اور مشقت جو اسی دنیا کو حاصل کرنے کے لیے ہے، میں بھی انہی لوگوں میں شامل ہو گیا۔ تو باغ والوں کا قصہ جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا گیا۔ اب جو آج آیات جو ہم نے پڑھنی، اس کے بعد جو ہے بہرحال وہ آیات بھی ہم نے پڑھی تھی، وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ۔ اب یہ جو لوگ ہیں جن کی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اہل مکہ جن کی طرف مبعوث کیے گئے، جو مخاطب اول ہیں حضور کے صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے اس قرآن حکیم میں ہر نوع کی مثال مختلف اسالیب سے بیان کی ہے کہ کسی طرح یہ کنونس ہو جائیں۔
کھول آنکھ زمین دیکھ، فلک دیکھ، فضا دیکھ، کہ زمین کا جو بھی اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے نظام کو بنایا ہے اس پر ضرور غور و فکر تو کریں۔ آیا یہ سب کا سب جو ہے خود بخود بن گیا؟ آیا یہ خود بخود ہی پورا کا پورا نظام چل رہا ہے، یا ایک ذات ہے کہ جو اس کو چلانے والی ہے؟ تو وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ، اس قرآن میں ہم نے ہر نوع کی مثال مختلف اسالیب سے، صرف یصرف آتا ہے بار بار کسی شے کا بیان کرنا نئے اسلوب کے ساتھ، تو ہم نے نئے نئے اسالیب کے ساتھ انہیں کنونس کرنے کی کوشش کی ہے، لیکن یہ کہ ان میں سے اکثر و بیشتر کا معاملہ کیا ہے، وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، لیکن لوگوں کی اکثریت وہی ہے کہ جو بہت جھگڑالو واقع ہوئی ہے، جو گویا کہ جو بھی انہیں اپنے آبائی طور پر جو عقائد مل چکے ہیں، جس پر انہوں نے اپنے آباء و اجداد کو پایا، جو ان کا آبائی دین ہے، اس کو چھوڑنے کو تیار نہیں۔ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ، اور نہیں بھیجا ہم نے اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منذر بنا کر، وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بِهِ الْحَقَّ، اور جن لوگوں کی طرف ہم نے اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجا ان کا معاملہ کیا ہے کہ یہ کافر لوگ جو ہیں باطل کا سہارا لے کر جھگڑنے پر اتر آئے ہیں، بہت جھگڑالو واقع ہوئے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، لیدحضوا بہ الباطل بہ الحق، کہ اس کے ذریعے حق کو شکست دے دیں، حق کی بات کو پست کر دیں، حق کی آواز کو پست کر دیں۔ اور ظاہر ہے کہ جب بھی کسی نبی کسی قوم کی طرف کوئی نبی اور رسول گیا ہے تو اکثر و بیشتر تو قوم کا معاملہ وہی ہوا، فوری طور پر جو ہے اس بات کا انکار کر دیا، اس دعوت کو رد کر دیا۔ بہت محدود چند لوگ ہوتے تھے کہ جو نبیوں اور رسولوں پر ایمان لانے والے ہوتے تھے، اکثر و بیشتر کا معاملہ تو یہی تھا کہ وہ حق کے خلاف کھڑے ہو جاتے تھے، نبرد آزما ہوتے تھے، اور پھر جو لوگ بھی حق بات کو قبول کر لیتے تھے ان کے لیے جو ہے شدید ترین تعذیب اس کے اندر ان کو گزارا کرتے تھے، پرسیکیوشن کے اندر انہیں مبتلا کیا کرتے تھے۔ لیدحضوا بہ الحق، اور اپنی دانست میں یہ سمجھتے تھے کہ شاید اس کے ذریعے جو ہے وہ حق کو شکست دے دیں گے، حق کی آواز کو پست کر دیں گے۔ وَاتَّخَذُوا آیَاتِي وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، اور انہوں نے میری آیات کو اور جس شے سے وہ دھمکائے گئے تھے، ڈرائے گئے تھے، مراد ہے عذاب۔ رسول کا معاملہ تو ہمیشہ یہ ہوا، یا تو اس بات کو قبول کر لو، توحید کی بات کو، اگر قبول نہیں کرو گے کہ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے پکڑ آئے گی، اور وہ پکڑ جو ہے وہ عذاب استیصال کی شکل میں آئے گی۔ پھر ظاہر ہے کہ کوئی شخص بھی جو راہ حق کے اندر جو ہے وہ اس کا معاند بن کر کھڑا ہوا، اس کا رستہ روکنے کے لیے کھڑا ہوا، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے عذاب آ کر رہے گا۔ وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا، جس شے سے وہ ڈرائے گئے تھے، جو دھمکی انہیں دی گئی تھی، وہ تمام چیزوں کو انہوں نے، اللہ نے فرمایا کہ میری آیات کو بھی اور عذاب کو بھی انہوں نے تمسخر بنا دیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور اس شخص سے بڑھ کر ظالم اور کون ہوگا؟ وہ شخص کہ جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے تذکیر کرائی گئی۔ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اب اللہ نے اگر اپنی آیات کے ذریعے جو ہے کوئی نبی اور رسول یا کوئی بھی داعی اللہ، جسے آپ کہیے دعوت و تبلیغ کا حق ادا کرتا ہے اللہ کی آیات کے ذریعے، تو ظاہر ہے کہ اب اور کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ جو اسے راہ حق پر لا سکے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآيَاتِ رَبِّهِ، اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا کہ جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے تذکیر دلائی گئی ہے، نصیحت دلائی گئی۔ فَأَعْرَضَ عَنْهَا، بجائے اس کے کہ اس کی طرف متوجہ ہوتا، اس نے اپنا رخ پھیر لیا، منہ پھیر لیا۔ وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور جو کچھ وہ اپنے کرتوت آگے بھیج چکا ہے، ہر شے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔ اب ظاہر ہے کہ یہ بات جو ہے وہ ہمیشہ سے مسلم رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ جن قوموں کی طرف بھی اپنے نبیوں اور رسولوں کو بھیجتا رہا، اکثریت تو انہی لوگوں کی تھی جنہوں نے اس دعوت کو ٹھکرا دیا، اور خاص طور پر وہ قوم کے جسے اس کے رب کی آیات کے ذریعے تذکیر کرائی جا رہی ہے۔ اولین مخاطب کون ہیں ان آیات کے؟ وہی لوگ کہ جو مشرکین مکہ تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کوئی اپنا فلسفہ، اپنا عقول، اپنی منطق تو پیش نہیں کی تھی۔ آپ تو جہاں بھی گئے قرآن حکیم کی بات کو سامنے رکھا۔ اب سیرت کا مطالعہ کر لیجئے، مکی دور میں جو دعوت و تبلیغ کا جو فیض ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اگر کسی شخص نے پوچھا کہ تمہاری دعوت ہے کیا، تو سوائے قرآن کے اور کوئی بات تو نہیں تھی۔ لیکن جن لوگوں نے اس کو بھی رد کر دیا، اس سے صرف نظر کیا، تو ظاہر ہے کہ اب اور کوئی اس سے بڑھ کر مؤثر چیز نہیں ہو سکتی جو ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر سکے۔ یہ اس دور کے حوالے سے بھی اپنی جگہ مسلم بات ہے، لیکن یہ کہ آج کے دور کو اگر ہم دیکھیں تو ایک تو وہ معاملہ ہے واعظین کا جس میں قصے بھی ہیں، کہانیاں بھی ہیں، ضعیف روایات بھی ہیں، کچھ جذبات کو اپیل کی جاتی ہے، وہ جذبات فوری طور پر جو ہے جھنجھوڑے بھی جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی پھر گویا کہ اس کے بعد پھر وہی پرانی ڈگر شروع ہو جاتی ہے۔
لیکن اللہ تعالیٰ کی آیات کے ذریعے جنہیں تذکیر کرائی جا رہی ہو، جس سے بڑھ کر کوئی کلام نہیں ہے، احسن الحدیث سے قرآن قرار دیتا ہے۔ اللہ نزل احسن الحدیث کتاب متشابہ، اللہ نے نازل فرمایا یہ بہترین کلام احسن الحدیث۔ تو جنہیں اپنے رب کی آیات کے ذریعے تذکیر کرائی گئی اور اس کے باوجود وہ ٹس سے مس ہونے کو تیار نہیں، تو ظاہر ہے کہ اور کوئی دلیل ایسی نہیں ہے کہ جو ان کے اندر کوئی تبدیلی پیدا کر دے۔ فَأَعْرَضَ عَنْهَا وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ إِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَن يَفْقَهُوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرًا، یہاں اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف منسوب فرمایا ہے، اس لیے کہ یہ معاملہ بالکل فطری ہے۔ فَلَمَّا زَاغُوا أَزَاغَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ، لوگ خود ٹیڑھا رستہ اختیار کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو بھی ٹیڑھا کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ معاذ اللہ اللہ تعالیٰ ظالم ہے کہ جبراً کسی شخص کو کھینچ کر کسی جو ہے ضلالت کی اور گمراہی کے رستے پر ڈال دے۔ اللہ تعالیٰ نے اما شاکر و اما کفورا، دونوں رستے اللہ نے واضح فرما دیے، چاہے تو اللہ کے شکر گزار بندے بن جا اور چاہے تو اللہ کی ناشکری اختیار کرو۔ تو انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، غلاف ڈال دیے، اس لیے کہ اپنی سیاہ کاریوں کی وجہ سے، اپنے سیاہ کرتوتوں کی وجہ سے اس مقام تک پہنچ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اب ان سے قبول حق کی جو توفیق ہوتی ہے اس کو ہی سلب کر دیا، جس کے لیے بڑے پیارے الفاظ ہیں حدیث کے کہ حضور نے فرمایا کہ جب بھی کوئی شخص کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ داغ پڑ جاتا ہے، اور گناہ کرتا ہے اور داغ پڑتا ہے، ہاں توبہ کر لے تو اللہ تعالیٰ اس داغ کو مٹا دیتا ہے، داغ ختم ہو جاتا ہے۔ پھر حضور فرماتے ہیں گناہ کرتے کرتے اس کا دل جو ہے سیاہ غلاف کی شکل اختیار کر لیتا ہے، سیاہ پتھر کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ اور آپ نے اپنے جو ہے اشارہ فرمایا اپنے وہ بند جو ہے اس کی طرف، مٹھی کی طرف، کہ پھر اس کا دل اس طرح بند ہو جاتا ہے جس طرح یہ مٹھی بند ہے کہ اس میں گویا کہ حق بات اندر سرایت کر ہی نہیں سکتی۔ اب یہ وہ سٹیج ہے کہ جسے قرآن کہتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے۔ اب وہ اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ ان کے اندر قبول حق کی جو ہے وہ توفیق ہی سلب کر لی گئی، لہٰذا اسے منسوب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنی طرف، انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ، ہم نے ان کے دلوں کے اوپر پردے ڈال دیے ہیں، غلاف ڈال دیے، ان یفقہوہ وفی آذانہم وقرا، کہ اب وہ اس قرآن کو سمجھ نہیں سکتے، اس دعوت کو سمجھ نہیں سکتے، اور ان کے کانوں کے اندر بھی ہم نے ثقل پیدا کر دیا، سنتے تو ہیں بات کو لیکن وہ بات ان کے کانوں سے اتر کر ان کے قلب و ذہن تک نہیں پہنچ پاتی۔ یہ ان کی اپنی سیاہ کاریاں، اپنے بداعمال ہیں۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ انہیں ہدایت کے رستے کی طرف بلائیں گے بھی تو ہرگز یہ رستے کی طرف نہیں آنے والے۔ ان کے دلوں پر اب مہر ہو چکی ہے، ختم اللہ علی قلوبہم وطبع اللہ علی قلوبہم، اور یہ اصطلاح قرآن حکیم اس وقت استعمال کرتا ہے جب کہ انسان پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ نہ سمجھیے کہ یہ معاملہ صرف کفار اور مشرکین کا ہے، مسلمان فاسق و فاجر بھی اگر اپنی بدعمالیوں میں اتنا آگے نکل جائے، اتنا سرکش ہو جائے کہ آخرت اور مرنے کے بعد کی زندگی ہر شے اس کی نگاہوں سے اوجھل ہے، جو کچھ بھی ہے دنیا کی زندگی ہے، حرام سے حلال سے، جائز سے ناجائز سے، یہاں عیاشیاں کر لو، یہاں اپنی بدمستیوں کے اندر آگے سے آگے بڑھ جاؤ، تو ہر مسلمان جو ہے وہ بھی اس مقام تک پہنچ جاتا ہے، وہ پوائنٹ آف نو ریٹرن ہے، وہاں سے واپسی ممکن نہیں ہے۔ تو اس کو قرآن تعبیر کرتا ہے ختم اللہ علی قلوبہم، یہاں فرمایا گیا انا جعلنا علی قلوبہم اکنۃ ان یفقہوا وفی آذانہم وقرا وان تدعوہم الی الہدیٰ فلن یہتدوا اذا ابدا۔ اب اگر اے نبی آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں ہدایت کے راستے کی طرف دعوت دیں گے بھی تب بھی ہرگز راہیاب نہیں ہوں گے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ، ایک طرف تو معاملہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کے اوپر قفل ڈال دیے، بہت دبیز پردے ڈال دیے، لیکن ساتھ ہی تصویر کا دوسرا رخ بھی دکھا دیا گیا کہ آپ کا رب بہت ہی مغفرت فرمانے والا ہے۔ انسان کے اندر وہ مایوسی نہیں پیدا ہونی چاہیے، جیسا کہ ایک شخص کا معاملہ آتا ہے نا کہ کسی نے 80 90 99 قتل کیے تھے اور کہیں کسی راہب کے پاس گیا، اس سے جا کر پوچھا کہ بھئی میرا بھی کوئی چھٹکارا ہے، میں تو 99 قتل کر چکا۔ اس نے کہا نہیں تمہاری تو اب کوئی بچت ہے نہیں، تم تو اب جہنم کا جو ہے ابدی ٹھکانہ تمہارا جہنم ہوگا۔ اس نے اس کو بھی قتل کر دیا۔ اب ایک جو ہے تصویر کا رخ وہ ہے کہ جو دوسرے مذاہب کے اندر ہے، ہمارے دین کے اندر توبہ کا دروازہ جو کھلا ہے وہ اتنی بڑی بلیسنگ ہے اللہ کی طرف سے کہ حضور نے فرمایا کہ اگر کسی شخص کے کوہ احد جتنے بھی گناہ ہیں صدق دل سے اللہ کے حضور توبہ کرے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کسی گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہے گویا کہ اس نے وہ گناہ کیا ہی نہیں تھا۔ تو ساتھ ہی دوسرا رخ دکھا دیا کہ وہ ربک الغفور ذو الرحمہ، تمہارا رب جو ہے وہ تو بڑا بخشنے والا ہے، بہت معاف فرمانے والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔
لو یؤاخذہم بما کسبوا لعجل لہم العذاب، اگر اللہ تعالیٰ مواخذہ کرے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے، جنہوں نے صحابہ کرام کو تکلیفیں پہنچائی ہیں، جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیت میں مبتلا کیا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ کرے اور ان کے اوپر پکڑ لے آئے لعجل لہم العذاب، تو ان کے لیے عذاب جو ہے اس کو بہت ہی جلد ان کے اوپر قائم ہو جائے۔ ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر حلیم تو اور کوئی نہیں نا۔ حلم کسے کہتے ہیں؟ بردباری کو، کسی شے کو تحمل کے ساتھ برداشت کرنا، اور اپنے ہی جنہیں اللہ نے پیدا کیا وہ اگر اس کے سرکش اور باغی بن جائیں، وہ شیطانی جو بھی دعوت ہے اس کے علمبردار بن کر کھڑے ہو جائیں، شیطان کے اعلی کار بن جائیں، بلکہ شیطان کی ضروریت معنوی انسانوں میں سے ہے نا، ضروریت صلبی تو وہ ہوگی جو شیطان کی اپنی نسل میں سے بن گئی، وہ تو ظاہر ہے کہ اسی شیطان کی جو ہے اعلی کار بھی ہے، اسی کے علمبردار بھی ہے۔ لیکن انسانوں میں سے بھی وہ لوگ کہ جو شیطان کے اعلی کار بن جاتے ہیں، وہ شیطان کی ضروریت معنوی ہے انسان، لیکن اصلاً سراپا مجسم شیطان ہے۔ تو جو لوگ وہاں تک پہنچ چکے ہیں تو اب ان کا معاملہ کیا ہے؟ لعجل لہم العذاب، اللہ تعالیٰ اگر پکڑنا چاہیے تو اس کی شان رحمت ہے، اسی کو استدراج بھی کہا گیا ہے، تمہیل بھی کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فوری نہیں پکڑتا۔ ہم اپنے اوپر بھی غور کر لیجئے کہ کتنے بڑے بڑے گناہ ہم سے صادر ہو جاتے ہیں، اور انسان فوراً جو ہے ایک دم اس کے اوپر یہ خوف لاحق ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری جو ہے اس گناہ کو اگر فاش کر دے یا مجھے فوراً پکڑ دے۔ تو کیسے ہی مواقع ہماری زندگی میں بھی آتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک معاملہ ہے، امحال کا بھی ہے، تمہیل جسے کہتے ہیں، استدراج بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ فوراً نہیں پکڑتا بلکہ موقع دیتا ہے، کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو توفیق عطا فرما دے، وہ توبہ کر لے، اللہ کے حضور گڑ گائے، اپنے تمام گناہ جو ہیں اس کی معافی چاہے۔ وَرَبُّكَ الْغَفُورُ ذُو الرَّحْمَةِ لَوْ يُؤَاخِذُهُم بِمَا كَسَبُوا، تمہارا رب جو ہے وہ بڑی مغفرت فرمانے والا ہے، بڑی رحمت والا ہے، اگر وہ پکڑ لے انہیں بما کسبوا، ان کے کسب پر، ان کی کرتوت پر، لعجل لہم العذاب، تو بڑی جلد ان کے اوپر عذاب واقع کر دے۔ بل لہم موعد، بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان کے لیے ایک وعدے کا وقت بھی متعین ہے اور مہلت بھی متعین ہے، یہ اللہ کی طرف سے متعین ہے۔ جس طرح ہر شخص کی اجل معین ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کا معاملہ لکھ دیا کہ اسے کتنی مہلت ملنی ہے اس دنیا کے اندر۔ اب اس وقت تک جو ہے گویا کہ جسے عام طور پر کہا جاتا ہے کہ زندگی کی سب سے بڑی محافظ بھی موت ہے، اس لیے کہ موت اس وقت تک نہیں آ سکتی جب تک کہ اللہ تعالیٰ نے وہ مہلت عمر جو ہے جب تک اپنے اختتام کو نہیں پہنچتی۔ اور اس میں کیا عجب کہ اللہ تعالیٰ جو ہے کسی شخص کی توبہ کو قبول فرما لے، اسے توبہ کی توفیق حاصل ہو جائے، تو لہٰذا اللہ تعالیٰ کی طرف سے فوراً پکڑ نہیں آتی۔ اس کے لیے کو یہاں بیان کیا گیا کہ اگر لوگوں کے کرتوتوں پر اللہ تعالیٰ پکڑنا چاہتا تو فوراً ہی ان پر عذاب مسلط کر دیتا۔ بل لہم موعد، لیکن ان کے لیے ایک وعدے کا وقت مقرر ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، اور اس سے پہلے وہ وہاں سے سرک جانے کی کوئی سبیل نہیں پائیں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی طرف متعین وقت ہے وہ نہ آ جائے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، باقی مکی صورتوں کے اندر جن قوموں کے ذکر کیا گیا، قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، اور پھر والمؤتفقات بھی ہے، سدوم اور عامورہ کی بستیاں جنہیں تلپٹ کر دیا گیا، یہ تمام وہ ہیں جو نشان عبرت تھی ہر عرب کے لیے۔ لہٰذا کئی جگہ قرآن میں فرمایا گیا کہ تم تو اپنے رستے میں جاتے ہوئے، جب تمہارے تجارتی قافلے جاتے ہیں شام کی طرف، تو رستے میں ان کھنڈرات کے اوپر سے گزرتے ہو۔ قوم عاد اور قوم سمود کے مسکن تمہارے نگاہوں کے سامنے ہیں، وہ اپنی جگہ بہت بڑے نشان عبرت ہے۔ تو گویا کہ ان چیزوں کو دیکھ کر بھی وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ تمام بستیاں وہ تھیں کہ جن کو ہم نے ہلاک کر دیا، ملیا میٹ کر دیا۔ قوم عاد کے لوگ جو تھے بہت ہی زور آور، بڑے طاقتور، بڑے قد آور، لیکن پھر اللہ تعالیٰ کی طرف جب عذاب آیا اور 7 راتیں اور 8 دن ان کے اوپر ایسی تیز ہوا مسلط کی گئی کہ یہ چٹانوں کے ساتھ پٹک پٹک کر ہلاک کر دیے گئے۔ قرآن حکیم کے اندر سورہ حاقہ کی ابتدائی آیات کے اندر نقشہ کھینچا گیا کہ ان کو گویا کہ وہ تیز ہوا کا جھکڑ ایسا تھا کہ اپنے قدموں کے اوپر، بڑے قداور لوگ تھے، بڑے جسیم تھے، لیکن پٹک پٹک کر اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر دیا۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، یہ لوگ جب ظلم کی تمام حدیں پار کر گئے اور اس پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچ گیا کہ جہاں سے واپسی کی کوئی امید نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ نے ان بستیوں کو پھر ہلاک کر دیا۔ وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا، اور ہم نے ان کی ہلاکت کا بھی ایک دن مقرر کر رکھا تھا۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ، یہ مکی صورتوں کے اندر یہاں تو اگرچہ ذکر نہیں ہے خاص طور پر رسولوں کا اور جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان قوموں کا، بستیوں کا،
لیکن مکی صورتیں جو بھی ہم نے پڑھی ہیں، سورہ یونس تھی، سورہ ہود تھی، ان کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ وہ واقعات ہو چکے. یہاں صرف اس آیت کے اندر گویا کہ سم اپ کر دیا گیا پچھلی مکی صورتوں کا خلاصہ. وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، وہ تمام بستیاں کہ جن کو ہم نے ہلاک کیا تھا ان کے ظلم کی پاداش میں. تو وہ کس لیے؟ اس لیے کہ وہ سرکشی اور ظلم میں اپنی آخری حد تک پہنچ چکے تھے. وَجَعَلْنَا لِمَهْلِكِهِمْ مَوْعِدًا. اس کے بعد اگلے دو رکوع ہیں جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا ایک واقعہ ہے. اس کے بارے میں اس سے پہلے کہ اس کے بارے میں ہم باقاعدہ لفظاً اس کا مطالعہ کریں، چند باتیں ذہن میں لے آئیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی زندگی، کچھ تو واقعات وہ ہیں جو آپ کو مکی صورتوں کے اندر جا بجا نظر آتے ہیں. خاص طور پر وہ جو عصا انہیں دیا گیا تھا، جو اژدہے کی شکل اختیار کر لیتا تھا، جادوگروں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا تھا. یہ واقعہ تو یہ ہے کہ جو غالباً 20 جگہوں پر جو ہے مکی صورتوں کے اندر موجود ہیں. لیکن بعض واقعات ایسے ہیں کہ جو صرف 1 یا 2 جگہوں پر ہیں. حضرت خضر کے ساتھ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ معاملہ ہوا تھا، یہ صرف یہی سورہ کہف کے اندر یہ واقعہ موجود ہے. اور اس کے بارے میں سب سے پہلی بات تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ بائبل اس ضمن میں بالکل خاموش ہے. بائبل کے اندر اس پورے واقعے کا کہیں کوئی تذکرہ، اگرچہ بڑا پرومیننٹ واقعہ، قرآن حکیم نے بھی اس کو جو ہے بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کیا ہے. اور جو ایک روایت میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے اس سورت کا آغاز کیا تھا تو میں نے سنائی تھی کہ یہودیوں نے جو 3 سوالات کیے تھے ان میں سے ایک سوال اصحاب کہف کا واقعہ تھا. وہ کون تھے؟ دوسرے ذوالقرنین کے بارے میں، یسألونک عن ذوالقرنین، ان کی حقیقت کیا تھی؟ اور تیسرا سوال جو تھا وہ حضرت موسیٰ اور حضرت خضر کے واقعے سے متعلق تھا. لیکن وہ روایت جو اتنی مستند نہیں ہے، لہٰذا وہ روایات کے جس میں تیسرا سوال روح کی حقیقت کے بارے میں تھا، تمام مفسرین نے اس کو بیان کیا، لیکن ابن کثیر نے اس دوسرے واقعے کو بھی بیان کیا. تو اس حوالے سے گویا کہ یہودیوں ہی کے سکھلانے پر قریش مکہ نے جو 3 سوالات کیے تھے ان میں حضرت موسیٰ کے اس واقعے کا بھی ذکر تھا. لیکن دوسری بات نوٹ کر لیجئے کہ بائبل میں یہ واقعہ موجود نہیں. ہاں، تالمود کے اندر اس واقعے کا ذکر ہے، لیکن حضرت موسیٰ کے حوالے سے نہیں ہے. حضرت موسیٰ کے کہیں بعد حضرت الیاس علیہ السلام تشریف لائے تھے، ان کے حوالے سے واقعہ ہے. واقعہ تقریباً کم و بیش یہی ہے جو حضرت موسیٰ کا حضرت خضر کے ساتھ ہوا تھا. لیکن تالمود یہ اصل میں یہودیوں کی ایک کتاب ہے، اگرچہ وہ بہت زیادہ عام نہیں ہے. عام طور پر لوگ جو ہے وہ تورات کو، بائبل کو زیادہ جانتے ہیں، لیکن یہ کہ تالمود بھی ان کی کتاب ہے. اس کے اندر یہ واقعہ حضرت الیاس کی، گویا کہ حضرت موسیٰ کی بجائے حضرت الیاس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، موجود ہے. پھر اس کے پس منظر میں یہ ہے کہ ایک موقع پر، یہ اب بخاری کی روایت ہے، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر فرمایا اور کہا کہ ایک دن حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو وعظ فرما رہے تھے اور بہت ہی علمی باتیں اور بہت ہی، جسے آپ کہیے جو بھی سامنے مخاطبین تھے بڑے مرعوب ہوئے. اور ان میں سے کسی شخص نے حضرت موسیٰ سے سوال کیا کہ موسیٰ، کیا اس روئے ارضی پر تم سے بھی بڑا کوئی عالم موجود ہے؟ اس لیے کہ جو علم اللہ نے تمہیں دیا ہے ہمیں نہیں معلوم کہ یہاں کسی اور کے پاس اتنا علم موجود ہے. اس روایت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل میں خیال ہوا کہ شاید مجھ سے موجود نہیں، اور اس کے اندر وہ جسٹیفائڈ بھی تھے، اس لیے کہ نبی اور رسول کا معاملہ جو ہے عام انسانوں کے بالکل برعکس یہ ہے کہ ان تک تو اللہ تعالیٰ جو ہے خود علم پہنچاتا ہے. علم غیب کے کتنے ہی حقائق ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کے لیے منکشف فرما دیتا ہے. لہذا کسی نبی اور رسول کو یہ بات جو ہے وہ زیب دیتی ہے کہ اس کے ذہن میں یہ خیال آ جائے کہ شاید مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم موجود نہیں ہے. تو اس شخص کے سوال پر کہ کیا آپ سے بڑھ کر بھی کوئی عالم موجود ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، مجھ سے بڑھ کر کوئی عالم نہیں. اس پر اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی گویا کہ جسے آپ کہیے کہ تعلیم کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بندوبست فرمایا کہ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم سے زیادہ علم دیے ہوئے لوگ بھی موجود ہیں. اور پھر وہ واقعہ پورا کا پورا کہ جس میں اگرچہ حضرت خضر کا نام جو ہے نہ قرآن میں موجود ہے نہ حدیث کے اندر صراحت کے ساتھ موجود ہے. ایک شخص کے جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ملاقات فرمائی ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ملاقات کا اہتمام فرمایا، ان کو عام طور پر خضر کے نام سے جانتے ہیں. اب اس کے ساتھ یہاں ذکر ہے وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، ایک نوجوان کا ذکر بھی آ گیا کہ حضرت موسیٰ نے اپنے نوجوان ساتھی سے، فتح نوجوان کو کہتے ہیں، نوجوان ساتھی سے یہ کہا. اب یہاں اسی حدیث کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ جو ساتھی نوجوان جو تھے وہ حضرت یوشع ابن نون تھے علیہ السلام، یہ بھی نبی تھے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے تھے. اب آئیے کہ اس کا ہم باقاعدہ جو ہے وہ شروع کرتے ہیں. پھر یہ کہ یہ واقعہ کہاں پیش آیا تھا. مجمع البحرین کا ذکر یہاں آ گیا کہ وہ جگہ جہاں آ کر 2 سمندر یا 2 دریا ملتے ہیں، اس کے بارے میں مختلف آراء موجود ہیں.
ایک رائے یہ بھی ہے کہ خلیج عقبہ اور خلیج سویز جہاں آ کر ریڈ سی، یہ بحر احمر جو ہے، جہاں آ کر یہ دونوں سمندر آ کر ملتے ہیں، خلیجیں ملتی ہیں، وہ مقام تھا کہ جہاں یہ واقعہ پیش آیا، جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ سے کہا تھا کہ جاؤ وہاں، اور وہاں تمہاری ملاقات ایک ایسی شخص سے ہوگی کہ جس نے ہم نے اپنی خاص رحمت سے نوازا ہے اور اپنے خزانہ فضل سے علم عطا فرمایا ہے۔ ایک رائے یہ بھی ہے کہ البحر، یہ نیل جو ہے یہ جہاں سے شروع ہوتا ہے تو اس کی دو شاخیں ہیں، ایک ہے کہ جسے البحر الارزق کہتے ہیں، نیلا بلو نیل، اور دوسرا البحر الابیض سفید نیل۔ یہ نیلا اور سفید نیل کے جو دھارے آ کر جہاں ملتے ہیں، یہ اس وقت کا جو موجودہ شہر ہے خرطوم کا، وہاں یہ مقام آج بھی موجود ہے۔ تو بعض حضرات کا یہ کہنا ہے کہ یہ واقعہ اصل میں اس جگہ پیش آیا تھا جسے قرآن نے تعبیر کیا مجمع البحرین، جہاں دو دریا جو سمندر آپس میں مل رہے ہیں۔ تو اصل میں یہ جو بلو نائل ہے اور وائٹ نائل ہے، سفید نیل اور نیلا نیل، یہ دو شاخیں جہاں آ کر مل کر بڑے دریائے نیل کی شکل اختیار کرتی ہیں، شاید یہ ہے مجمع البحرین جسے قرآن نے کہا گیا۔ بہرحال واللہ عالم، اس کے بارے میں کوئی حتمی رائے موجود نہیں ہے۔ باقی اور بھی بہت سی باتیں ہیں کہ اس کو ہم تفصیل سے پھر اگرچہ ایک اور بات بھی یہاں سن لیجئے۔ حضرت خضر کے حوالے سے یہ کون تھے؟ ایک خیال تو یہ ہے کہ یہ عام انسان تھے، لیکن یہ کہ اللہ کے خاص انسانوں میں سے تھے، انسان ہی عام انسانوں کی طرح، جس طرح ہر نبی اور رسول بھی، جسے قرآن حکیم میں بھی کہا گیا مال ھذا رسول یاکل الطعام یمشی فی الاسواق، لوگوں کی طرف سے اعتراض ہوتا تھا کہ یہ کیسے رسول ہے جو ہماری طرح کے عام انسان ہیں، کھاتے پیتے بھی ہیں، پھر حوائج ضروریہ جس طرح ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہیں ان کے ساتھ بھی لگی ہوئی ہیں، پھر بازار سے جو خرید و فروخت بھی کرتے ہیں، تو ہم اپنے جیسے کسی انسان کو تو رسول ماننے کو تیار نہیں، ان کا اعتراض ہوتا تھا۔ تو ایک رائے یہ ہے کہ یہ بھی انسانوں میں سے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں خصوصی فضیلت دی تھی اور ایک بہت خاص علم اپنی طرف سے عطا فرمایا تھا، جس کا ذکر آگے آ جائے گا۔ ایک رائے یہ ہے کہ نہیں، یہ انسان نہیں تھے بلکہ کوئی نبی تھے۔ اس کے خلاف جاتی ہے وہ رائے کہ جس میں بخاری کی جس روایت کا میں نے ابھی ذکر کیا تھا، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، اس میں یہ بھی موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حضرت خضر سے ملاقات ہوئی ہے تو پھر حضرت خضر نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم آپ کو عطا کیا وہ مجھے نہیں کیا۔ گویا کہ علم نبوت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دیا گیا تھا، حضرت خضر کہتے ہیں وہ مجھے نہیں دیا۔ اب اس سے کیا مراد ہے کہ حضرت خضر جو ہے نبی نہیں تھے، اس لیے کہ وہ علم نبوت حضرت موسیٰ کو دیا گیا تھا جس کا انہوں نے خود اپنی ذات میں اس کا انکار کر دیا، وہ اللہ نے مجھے نہیں دیا۔ لیکن ساتھ ہی اس روایت میں یہ بھی، اور جو علم اللہ نے مجھے دیا ہے وہ آپ کو نہیں دیا، وہ علم لدنی ہے جس کا ذکر آگے آ جائے گا، علم تکوینی ہے۔ اس لیے کہ ایک تو وہ علم ہے جسے ہم علم تشریح کہتے ہیں جو ہماری شریعت کے زد میں آتا ہے، لیکن دوسرا علم کہ جو علم تکوینی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی حکمت، اللہ کی جو غرض و غایت ہے، اللہ جو چاہتا ہے، بظاہر آپ دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو اس میں آپ کو کچھ شر کی بات نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے کہ اس میں تمہارے لیے خیر ہے۔ اس لیے کہ جو تین واقعے یہاں بیان ہوں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس حوالے سے، اس کے اندر بظاہر یہ نظر آ رہا ہے کہ حضرت موسیٰ کے ساتھ کی نگاہوں کے سامنے حضرت خضر نے جو ہے ایک بچے کی، بالکل معصوم بچے کی جان لے لی، ایک کشتی جو تھی اس کا جو ہے تختہ اکھاڑ دیا، اس کو عیبدار کر دیا۔ تو جہاں تک معاملہ علوم تشریعی کا ہے، یہاں تو گویا کہ وہ اس کے زد میں آ جائیں گے، پھر وہ قانون مکافات جو ایک دنیا کا ہے وہ لازماً قائم ہوگا۔ اگر کسی کو قتل کیا تو جواباً اس کو قتل کیا جائے گا قصاص میں، لیکن یہ علوم تکوینی بالکل اور شے ہے اور علوم تشریعی بالکل اور شے ہے۔ اس حوالے سے اس روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ حضرت خضر نے کہا حضرت موسیٰ سے کہ اللہ نے جو علم تمہیں دیا ہے وہ مجھے نہیں دیا۔ اس کے معنی ہے کہ وہ نبیوں میں سے نہیں تھے، اور جو علم مجھے دیا وہ تمہیں نہیں دیا۔ تمام مفسرین کی تقریباً اس پر متفق رائے یہ ہے کہ یہ فرشتوں میں سے ایک تھے، اس لیے کہ اس میں ایک دلیل اس طرف بھی نظر آ رہی ہے کہ دو اعمال ایسے ہیں جن کی نسبت حضرت خضر نے اپنی طرف لیا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ، کہ اس کشتی کے اندر جو عیب پیدا کر دیا تھا، اس کا جو ایک تختہ میں نے اکھاڑ لیا تھا، فَأَرَدْتُ، وہ کام میں نے کیا۔ اب یہ میں نے کیا کہ بھائی مانا کہ فرشتے نے اللہ کو حکم دیا تھا، اور اس فرشتے اللہ نے فرشتے کو حکم دیا تھا، اور فرشتے نے جب وہ عمل کیا تو اس نے اپنی طرف منسوب کیا۔ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا، یہ میں نے ارادہ کیا کہ اس کے اندر ایک عیب لگا دوں۔ فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا، آگے بھی آ جائے گا اگلے واقعے میں جہاں اس بچے کو قتل کر دیا گیا تھا، وہاں بھی انہوں نے اپنی طرف نسبت لی ہے۔ تو اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ فرشتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے انہیں خاص طور پر بھیجا تھا، کہ ایسا نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دل کے اندر اگر یہ خیال پیدا ہو، اگرچہ اگر آپ اس کلیے کو سامنے رکھیں گے تو انسانوں میں سے تو یقیناً کوئی ایسا نہیں ہوتا جو بھی اس وقت کا نبی اور رسول ہے اس سے بڑھ کر عالم ہو، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ غیبی حقائق کو ان لوگوں کے لیے، نبیوں اور رسولوں کے لیے اللہ تعالیٰ انہیں اٹھا دیتے ہیں۔
یہ چند باتیں تمہیدی طور پر میں نے عرض کی ہیں، اب آئیے کہ اب اس کا مطالعہ شروع کرتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا، اور جب کہ کہا تھا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے نوجوان ساتھی تھے، جیسا کہ میں نے عرض کیا حضرت یوشع ابن نون جو ان کے حواریوں میں سے بھی ہیں، ان کے ساتھیوں میں سے بھی ہیں، لا ابرح حتیٰ کہ میں نہیں ٹلوں گا، میں نہیں رکوں گا، حتیٰ جب تک کہ ابلغ مجمع البحرین، جب تک کہ میں پہنچ نہ جاؤں ایسی جگہ جہاں آ کر دو دریا یا دو سمندر ملتے ہیں، او امضی حقبا، یا یہ کہ میں چلتا رہوں گا برسوں برس۔ اب اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا کہ جاؤ ایسے مقام پر کہ جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، وہاں تمہاری ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوگی کہ جسے ہم نے وہ علم عطا کیا جو تمہارے پاس نہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ گویا کہ ایک عہد ہے کہ جب تک میں وہاں نہ پہنچ جاؤں، خواہ اس کے لیے برسوں مجھے چلنا پڑے۔ ویسے حقوب کا لفظ جو ہے عربی اصطلاح میں آتا ہے 80 برس کے لیے، اور ظاہر ہے کہ 80 برس کی دورانیہ جو ہے بہت طویل دورانیہ ہوتا ہے، تو 80 برس سمجھ لیجئے، یا برس ہا برس میں چلتا رہوں گا جب تک کہ میں اس مقام تک نہ پہنچ جاؤں جہاں آ کر دو دریا ملتے ہیں، مجمع البحرین تک۔ فلما بلغا مجمع بینہما، یہاں تک کہ جب وہ پہنچ گیا اس مقام تک کہ جہاں دو دریا آپس میں مل رہے تھے، نسیا حوتہما، تو وہ اپنی مچھلی کو بھول گئے۔ اب قرآن نے یہاں پہلی مرتبہ اس کے واقعے میں مچھلی کا ذکر کیا، لیکن بخاری کی بڑی طویل حدیث ہے، بلکہ کئی احادیث موجود ہیں جہاں صراحت کے ساتھ اس بات کا ذکر موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ ایک ایسے شخص سے تمہاری ملاقات میں کروا رہا ہوں کہ جس کے پاس تمہارے وہ علم جو ہم نے اس کو دیا وہ تمہارے پاس نہیں ہے۔ اس کے لیے پہلے تو یہ کہ تمہیں وہاں تک پہنچنا ہوگا جہاں دو دریا آپس میں ملتے ہیں، پھر یہ کہ اپنے توشہ دان کے اندر ایک مچھلی جو ہے اسے فرائی کر کے یا روسٹ کر کے رکھ لو، وہ تمہارے راستے میں کام بھی آئے گی۔ لیکن یہ کہ جب تم ایسی مقام پر پہنچو گے جہاں وہ ہمارا بندہ تم سے ملاقات کرے گا، وہاں یہ مچھلی زندہ ہو جائے گی۔ اگرچہ ظاہر ہے کہ مچھلی کے جس کو روسٹ بھی کر لیا گیا اس کے اندر تو زندگی کی کوئی رمق نہیں ہے، لیکن اس حدیث کے اندر موجود ہے کہ وہ تلی ہوئی مچھلی جو ہے وہ زندہ ہو جائے گی اور تمہارے توشہ دان سے نکل کر اچانک جو قریب میں جو دریا بہہ رہا ہے، سمندر بہہ رہا ہے، اس کے اندر چلی جائے گی۔ اب یہ وہ مقام ہے کہ جہاں تمہیں رک جانا ہے اور وہاں میرے اس بندے کا انتظار کرنا ہے کہ جس سے تمہاری ملاقات مقصود ہے۔ نسیا حوتہما، تو ایسا ہوا کہ جب وہ اس جگہ پہنچے جہاں دو دریا مل رہے تھے تو ان کی نگاہ جو ہے اس مچھلی سے کہیں اوجھل ہو گئی۔ باہم گفتگو کرنے لگے حضرت موسیٰ اور حضرت یوشع ابن نون، یا یہ کہ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حضرت موسیٰ اس وقت سو گئے ہوں، اور قرائن یہی بتا رہے ہیں کہ حضرت موسیٰ کہیں جو ہے تھک کر سو گئے، اور اسی اثناء میں وہ مچھلی جو ہے وہ زندہ ہوئی، اور اس کے بعد اس نے جو ہے بہت ہی عجیب طریقے سے وہ باہر نکلی ہے اور ایک سرنگ سی کھودتی ہوئی وہ جا کر پانی کے اندر اپنے جو ہے اس مقام تک پہنچ گئی۔ نسیہ حوتہما، وہ دونوں اپنی اس مچھلی سے غافل ہو گئے، بھول گئے۔ فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا، اور اس کے بعد پھر اس نے پکڑا اپنا رستہ اس سمندر کے اندر ایک سرنگ بنا کر۔ ظاہر خشکی کے اوپر سے وہ مچھلی جو ہے کوئی سرنگ سی بناتی ہوئی، یا جس جگہ سے وہ جو ہے پھسلتی ہوئی گئی ہوگی وہاں ایک سرنگ سی بن گئی اور آگے سمندر میں یا اس دریا کے اندر پہنچ گئی۔ فلما جاوزا قال لفتاہ آتنا غداءنا، اب ہوا یہ کہ یہاں حضرت یوشع ابن نون جو ہے، حضرت موسیٰ غالباً اس وقت سو رہے ہوں گے، انہیں بتانا یاد نہیں رہا، لہذا وہ اب اور آگے سے روانہ ہوئے۔ اب یہ وہاں اس مقام تک تو پہنچ گیا کہ جہاں دو دریا آپس میں مل رہے ہیں، لیکن چلو اور آگے کا سفر اختیار کرتے ہیں، اس لیے کہ ابھی تک وہ مچھلی کے بارے میں حضرت یوشع ابن نون نے حضرت موسیٰ کو نہیں بتایا تھا۔ لیکن جیسے ہی وہ آگے تھوڑا سا بڑھے ہیں، فلما جاوزا، جب وہ تجاوز کیا انہوں نے اور اس مقام سے آگے بڑھے، قال لفتاہ آتنا غداءنا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے اس نوجوان ساتھی سے کہا، حضرت یوشع ابن نون سے، کہ لاؤ بھئی ہمارا وہ توشہ دان جس کے اندر وہ ناشتے کا سامان ہے اور اسی کے اندر وہ فرائی اور تلی ہوئی مچھلی بھی موجود تھی۔ لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس لیے کہ اب اس سفر کی وجہ سے اب مجھے کچھ تھکاوٹ ہونے لگی ہے۔ حالانکہ کچھ ہی دیر پہلے انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ میں وہ جو برسوں چلتا رہوں گا، خواہ مجھے 80 برس تک چلنا پڑے جب تک میں اس مقام تک نہیں پہنچ گیا، اور جب وہاں پہنچ گئے اور یہ واقعہ ہو چکا تو اب انہیں جو ہے تھکاوٹ بھی محسوس ہونے لگی۔ جب تک وہاں نہیں پہنچے تھے اس وقت تک تھکاوٹ نہیں تھی، لیکن جب اس مقام سے تجاوز کر دیا، اور یہ مقام وہ تھا کہ جہاں حضرت خضر سے ملاقات ہونی تھی، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، اس سفر سے اب ہمیں جو ہے کچھ تھکاوٹ محسوس ہونے لگی ہے۔ قال ارأیت اذ اوینا الی الصخرۃ فانی نسیت الحوت، تو حضرت یوشع ابن نون کو فوراً یاد آ گیا اور انہوں نے کہا ارأیت، کیا آپ نے غور کیا؟ یہ کہ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا، آگے ذکر آ بھی جائے گا۔ اذ اوینا الی الصخرۃ، کہ جب ہم اس فلاں پہاڑی کے یا فلاں چٹان کے قریب تھے، فانی نسیت الحوت، تو میں آپ سے اس مچھلی کا ذکر کرنا بھول گیا۔ وما انسانیہ الا الشیطان وان اذکرہ، اور ایسا نہیں ہوا کہ میں اپنی دانش میں بھول جاؤں، شیطان نے مجھے کوئی بھلا دیا۔
اور یہاں بھی نوٹ کیجئے کہ انہوں نے نسبت لی ہے وہ بھول جانے کا ایک عمل جو ہے انسان کی شریر کے اندر جہاں بہت سی کمزوریاں ہیں وہاں بھول جانے والی کمزوری بھی ہے، ضعف والی کمزوری بھی ہے۔ خلق الانسان ضعیفا ان الانسان خلق ہلوعا، جی کا بڑا کچا ہے، فوری طور پر متاثر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح یہ بھولنے کے عمل کو انہوں نے منسوب کیا وما انسانیہ الا الشیطان وان اذکرہ، اور نہیں بھلایا مجھے مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کرتا آپ سے۔ گویا کہ آپ سے جو ذکر کرنا میں بھول گیا، معلوم ہوتا ہے شیطان نے میرے دل کے اوپر کوئی پردہ ڈال دیا، ورنہ مجھے تو چاہیے تھا کہ فوراً آپ کو بتا دیتا کہ مچھلی اچانک زندہ ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس نے اپنا جو ہے وہ رستہ متعین کر دیا، سمندر میں چلی گئی۔ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور اس مچھلی نے اپنا رستہ جو ہے وہ سمندر میں پکڑ لیا، عجبا، اور یہ بڑی عجیب بات تھی، لیکن یہ کہ بہرحال شیطان نے میرے اوپر جو ہے غفلت طاری کر دی، میں آپ سے ذکر نہیں کر سکا۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا تھا کہ اس جگہ سے آگے نکل گئے، تھوڑا آگے گئے تو انہیں کوئی تھکاوٹ محسوس ہوئی، اور انہوں نے کہا لاؤ بھی ہمارا توشہ دان، اور جس میں کھانے پینے کی اور بھی بہت سی چیزیں تھیں، اس میں مچھلی بھی موجود تھی۔ اب وہاں مچھلی غائب تھی۔ اب جب انہوں نے سوال کیا ہوگا تو اچانک حضرت یوشع ابن نون کو یاد آیا کہ اس واقعے پر میں آپ سے ذکر کرنا بھول گیا۔ قال ذلک ما کنا نبغ، اس پر حضرت موسیٰ نے کہا یہی تو وہ بات ہے کہ جس کے لیے ہم نے اتنا طویل سفر کیا، جس کی ہم تلاش میں تھے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی کے ذریعے بتایا تھا کہ جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر جہاں سرنگ نکال کر جو ہے سمندر میں پہنچ جائے وہاں انتظار کرنا، وہاں وہ بندہ آئے گا کہ جس کی تمہارے ساتھ ملاقات مقصود تھی۔ قال ذلک ما کنا نبغ، تو حضرت موسیٰ نے کہا یہی تو تھی وہ جگہ جو ہم چاہتے تھے، جہاں ہمیں رک کر انتظار کرنا تھا اس شخص کا۔ فارتدا علی آثارہما قصصا، اب جتنا بھی وہ آگے گئے ہوں، فرض کیجئے 2 4 5 میل آگے چلے گئے ہوں گے، اس کے بعد وہ واپس اپنے انہی قدموں کے نقش پا کو جو ہے دیکھتے ہوئے واپس آئے۔ فارتدا علی آثارہما، اپنے وہ قدموں کے آثار کو دیکھتے ہوئے واپس الٹے پاؤں جو ہے واپس پھرے، قصصا، اور اس کو گویا کہ اس کی نشانوں کی پیروی کرتے ہوئے۔ قصہ یقصو آتا ہے قصہ سنانا، ہماری اردو زبان میں مستعمل ہے، اور اصل میں قصہ کیا ہوتا ہے کہ آپ نے ایونٹ وائز جو ہے آپ آگے بڑھ رہے ہیں، ایک بات آپ نے بیان کی، پھر اس سے اگلا واقعہ، پھر اس سے اگلا واقعہ، گویا کہ قصہ جو ہے اپنی وادیاں طے کرتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے۔ یہاں وہی الفاظ ہیں فرتدا علی آثارہما قصصا، تو اپنے قدموں کی پیروی کرتے ہوئے، انہیں فالو کرتے ہوئے اس مقام تک پہنچ گئے جہاں وہ مچھلی زندہ ہو کر غائب ہوئی تھی۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا وعلمناہ من لدنا علما، اب جب وہاں پہنچے ہیں تو اس شخص کو اپنا منتظر پایا۔ فوجدا، پھر ان دونوں نے پایا وہاں عبدا من عبادنا، ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو۔ یہاں ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، یہاں عبد کا لفظ آیا، لہذا لوگ جو ہے ادھر ادھر سے کسی طرح کوشش کر کے چاہتے یہ ہیں کہ عبد سے مراد جو ہے وہ یقیناً انسان ہے، بندہ ہے، لہذا انسانوں میں سے تھے۔ دوسری طرف نبوت کا انکار انہوں نے خود کر دیا تھا، اس روایت میں جو بخاری کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو علم تمہیں دیا وہ مجھے نہیں دیا، علم نبوت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس تھا۔ لیکن یہاں اس بات کو نوٹ کر لیجئے کہ عبد کا لفظ قرآن حکیم میں فرشتوں کے لیے بھی استعمال ہوا ہے، جنات کے لیے بھی استعمال ہوا ہے۔ جن جو ہیں وہ عبد تو نہیں ہیں، اس معنی میں عبد تو ہیں یقیناً کہ بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہیں، لیکن انسان تو نہیں ہے۔ لیکن قرآن حکیم میں جو ہے جنات کے لیے عبد کا لفظ آیا، فرشتوں کے لیے عبد کا لفظ قرآن حکیم میں آیا، لہٰذا اس خیال کا انکار جو ہے وہ کسی طرح بھی مناسب نہیں ہے کہ جس میں یہ کہا جائے کہ وہ لازماً انسانوں ہی میں سے تھے، فرشتے تھے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ ہمارے مفسرین میں اکثر و بیشتر کی رائے یہ ہے کہ وہ فرشتے تھے۔ فوجد عبدا من عبادنا آتیناہ رحمۃ من عندنا، تو ان دونوں نے پایا ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو، آتیناہ رحمۃ من عندنا، کہ جس کو ہم نے خاص اپنے پاس سے رحمت عطا فرمائی تھی، وعلمناہ من لدنا علما، اور خاص اپنے جانب سے ہم نے اسے خاص علم عطا فرمایا تھا۔ عام طور پر ہمارے میں علم لدنی کہتے ہیں، علم لدنی وہ کہ جو اللہ تعالیٰ کسی کو خاص اپنی طرف سے ایک تحفہ عطا فرماتے۔ علم نبوت، علم و رسالت جو ہے، علم رسالت، علم نبوت، وہ بھی علم لدنی ہے۔ لیکن یہاں حضرت خضر کے معاملے یہ میں خاص طور پر علم تکوینی کے جو معاملات ہوئے، جو آگے واقعات میں آ رہے ہیں، ان کی طرف اشارہ ہے۔ وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا عِلْمًا، اور اس کو ہم نے وہ علم دیا تھا اپنے خاص طور پر، خاص خزانہ علم سے، کہ جو اور کسی کو نہیں دیا۔ قال له موسیٰ هل اتبعک علی ان تعلمنی مما علمت رشدا، اب یہ آیت بھی اس بات کی غمازی کر رہی کہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا تھا کہ تمہیں اس شخص کے ساتھ کچھ وقت گزارنا ہے، لیکن یہ کہ بہرحال جو بھی علم اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو دیا تھا حضرت خضر کو، اب اس میں سے جو کچھ بھی تم سیکھ سکو، لہٰذا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سوال یہ کیا، قال له موسیٰ، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان سے کہا، هل اتبعک علی ان تعلمنی،
کہ کیا میں آپ کی پیروی کر سکتا ہوں، آپ کے ساتھ ساتھ رہ سکتا ہوں، آپ کی مصاحبت اختیار کر سکتا ہوں اس بات پر کہ آپ مجھے بھی وہ علم عطا فرمائیں، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، وہ علم کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، وہ یقیناً بھلائی کا علم ہوگا، وہ علم لدنی ہے، جو بھی علم تکوینی ہے، میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، آپ کی مصاحبت اختیار کرنا چاہتا ہوں، تاکہ وہ علم کہ جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا ہے اس میں سے بھی کچھ حصہ مجھے حاصل ہو جائے۔ علم نبوت اپنی جگہ ایک بہت بڑا فضل ہے اللہ کا، وہ تو ہے، لیکن علم لدنی جو ہے جو خاص طور پر اللہ نے آپ کو دیا اس میں سے بھی کوئی اللہ تعالیٰ مجھے حصہ عطا فرما دے۔ تو قال له موسیٰ هل اتبعک، کہ کیا میں آپ کے ساتھ آپ کی مصاحبت اختیار کر لوں، ان سے اجازت طلب کی، الا ان تعلمنی مما علمت رشدا، کہ آپ سے بھی کچھ علم حاصل کر سکوں جو علم اللہ نے آپ کو دیا، بھلائی کا علم۔ قال انک لن تستطیع معی صبرا، اب حضرت خضر کو جو بہرحال علم تکوینی جو اللہ نے دیا تھا اس کی روشنی میں، یا یہ کہ بہرحال اللہ تعالیٰ نے بتا دیا ہوگا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طبیعت کے اندر کوئی جلالی پن ہے، اور اس وجہ سے وہ زیادہ عرصہ تمہارے ساتھ گزار نہیں سکیں گے، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معاملہ آپ کو معلوم ہے کہ جہاں ان کی زندگی کے واقعات ہیں، فَوَقَظَهُ مُوسَىٰ فَقَضَىٰ عَلَيْهِ، ایک قبطی کا اور اسرائیلی کا جھگڑا ہو رہا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام ان کے درمیان بیچ بچاؤ کے لیے گئے، کسی بات پر حضرت موسیٰ کو غصہ آ گیا، اس قبطی کے گھونسا ایسا رسید کیا کہ وہ وہیں ڈھیر ہو گیا، اس کی موت واقع ہو گئی۔ اس کے علاوہ بھی بار حضرت موسیٰ علیہ السلام جب گئے تھے کوہ طور پر 40 شبانہ روز کا ایک چلہ کاٹا، واپس آئے تو ان کے جو فرجع موسیٰ غضبان اسفا، حضرت موسیٰ علیہ السلام جو اپنی قوم کے پاس واپس آئے تو غصے کی وجہ سے اور غضب کی وجہ سے بڑی ہیجانی کیفیت میں تھے۔ تو آپ کی طبیعت کے اندر ایک جسے آپ کہیے شان غضبانی موجود تھی، ایک جلالی کیفیت تھی، لہٰذا انہوں نے کہا حضرت خضر نے انک لن تستطیع معی صبرا، اے موسیٰ تمہاری جو کیفیت ہے اور اللہ تعالیٰ نے مجھے مطلع کر دیا ہے تمہارے اندر جو بھی بہرحال ایک جلالی کیفیت ہے، تو تم زیادہ عرصہ میرے ساتھ گزار نہیں سکو گے، انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ رہتے ہوئے صبر نہیں کر سکو گے، جو تحمل اور برداشت چاہیے میری مصاحبت میں، اس لیے کہ میں وہ کام کروں گا کہ جو اللہ چاہتا ہے، عالم تکوینی والی بات، اور جس میں بظاہر تم یہ محسوس کرو گے عالم تشریع کے حوالے سے کہ شاید اس کے اندر کوئی جو ہے قانون مکافات کا معاملہ ہونا چاہیے، کہ یہ تمام چیزیں ہونی چاہیے، لہٰذا تم اس میں زیادہ صبر نہیں کر پاؤ گے، انک لن تستطیع معی صبرا وکیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، اور تم کیسے صبر کر سکتے ہو اس بات کو کہ جس کے بارے میں تمہیں کوئی خبر نہیں دی گئی۔ گویا کہ عالم تکوینی کی وہ تمام چیزیں کہ جو اب میرے ساتھ پیش آئیں گی اور جس کا تم عینی مشاہدہ کرو گے، تو تمہاری طبیعت کے اندر جو ایک معاملہ ہے تو تم اس پر یقیناً صبر نہیں کر سکو گے۔ اور اگلے جو 3 واقعات ہم پڑھیں گے، اور یہاں ایک حصہ جو ہے اس کا ختم ہو رہا ہے، لہٰذا یہیں میں اپنی گفتگو بھی ختم کر رہا ہوں۔ اگلے جو 3 واقعات آ رہے ہیں اس کے اندر ایک ایک کر آپ کے سامنے بات واضح ہوگی کہ واقعتاً حضرت موسیٰ علیہ السلام کسی ایونٹ پر بھی صبر نہیں کر سکے، اب یہ کہ آخری موقع پر انہوں نے کہا ھذا فراق بینی و بینک، اب یہ یہاں میرے اور تمہارے درمیان اب ایک مفارقت ہو رہی ہے، اب جو ہے ہم ایک دوسرے کا ساتھ نہیں دے سکتے، اس لیے کہ جب میں کوئی بات کر رہا ہوں تو تم اس کے اوپر اعتراض کرتے ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ اس کی تہ میں حکمت کیا ہے، اور وہ حکمتیں جو ہیں آگے ان واقعات کے اندر سامنے آ جائیں گی، انشاءاللہ اس کا مطالعہ ہم اگلی اتوار کو کریں گے۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔